بار بار نفلیں دے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جو زائد تکبیر کہتے ہیں اس میں بار بار ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا؟ ہاتھ اٹھانا ہے. آپ ثابت ہے کہ آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. البتہ جنازے کی نماز میں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ چھوڑنا دونوں ثابت ہے. ہاتھ اٹھانا ہاتھ چھوڑنا دونوں ثابت ہے. لیکن عید کی نماز میں ہاتھ اٹھائیں گے. اگر کسی نے ہاتھ چھوڑ دیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ تکبیرات زائدہ ہے, اس کا حکم سنت کا ہے. اس میں خلل پیدا ہو جائے, اسے آدمی چھوڑ دے تو نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتی ہے. اور یہ بھی اہم مسئلہ ہے. عام طور پر پوچھتے ہیں لوگ عید کی نماز چھوڑ دیں, گاڑی کھڑا کے آیا, ادھر آیا ادھر آیا, پہنچ جاتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیر دیا, میں کیا کروں؟ تو آدمی پڑھ سکتا ہے, اسی ڈھنگ سے پڑھ سکتا ہے. اگر اسے تکبیرات کیسے کرنے معلوم نہیں تو 2 رکعت کم از کم پڑھ لے. 2 رکعت عید کی نماز کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لے. اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو آدمی پڑھ سکتا ہے. اور بعض لوگ اس میں بھی جماعت بناتے ہیں, پیچھے سے دیر سے آ کے اس میں بھی جماعت بناتے ہیں. ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. اللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد سوکھے کھجور آ دیتے ہیں. سوکھے کھجور آ دیتے ہیں, یہ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کوئی جیسے ہے نا, آپ نماز کے لیے آئے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کچھ بھی کھا کر نہیں آئے, تو یہاں کے لوگوں نے شروع کر رکھا ہے, ضروری نہیں ہے, آپ بعد میں جا کے بھی کھا سکتے ہیں. سوکھے کھجور کھانا بھی ضروری ہے, کھجور بھی کھانا ضروری ہے, آپ جو چاہے کھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے کھجور کھا کر آتے تھے, کھجور کھا کر آتے تھے. اللہ اعلم. نمازوں کے بعد, ہر نمازوں کے بعد سوال یہ کر رہے ہیں کہ فجر کے بعد امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو امت آ کے ان سے مصافحہ کرتی ہے, بڑی تعداد میں آ کے مصافحہ کرتی ہے. یہ نہ کہ صرف فجر میں ہے نا, میں سمجھتا ہوں تقریباً ہر نماز میں ایسا ہوتے رہتا ہے. خاص طور پر عصر کے بعد زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد کوئی سنت نہیں ہے تو لوگ پورے امام کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے آگے ہو جاتے ہیں. دیکھیے امام سے مصافحہ کرنا سنت ہے, سلام کرنا سنت ہے, بہت اچھی بات ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کر لیتے ہیں, الحمدللہ. لیکن ہر نماز کے بعد کھڑے ہونا اور اسے ضروری سمجھنا ہے نا, امام جاتے بھی نہیں, کھڑے رہتے جب تک لوگ نہیں جاتے اٹھتے بھی نہیں, اگر چلے جائے تو لوگ ہٹاتے, کیا ہم چلے گا, ایسی بات. اسے آ کے گویا کہ ایک عبادت کے طور پر ضروری سمجھنا, یہاں پر بدعت پیدا ہونے کا خدشہ ہے. تو یہاں اس سے پرہیز کرے. کبھی کبھار ہو گیا تو الگ بات ہے, لیکن باقاعدہ ہر بار کرنا یہ جائز ہے. اور اسی طریقے سے عید کے بعد لوگ گلے ملتے ہیں. اس تعلق سے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ گلے ایک ملے, 2 ملے, ادھر ملے. لوگ ہے نا کھڑے ہو کے پریشان ہوتے ہیں کہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. دیکھیے عید کے بعد گلے ملنا اسے کہتے ہیں معانقہ. یہ آگے ہمارے کلچر میں سے صدا ہے نا. ابھی جمعہ پہن لے گیا, نبی صاحب جمعہ پہن کے, لنگی پہن لے گیا ہے نا, ٹوپی پہن لے گئے, ساتھ کچی لے کے آئے. نبی صاحب سے چیز ثابت نہیں, لیکن یہ ہمارے کلچر میں سے, یہ ہمارے کلچر میں سے, اگر کلچر اسلام کے خلاف نہ جائے کر سکتے ہیں. جیسے عربوں کے پاس دیکھتے ہیں وہ ہے نا گلے لگا کے چومتے ہیں, گلے لگا کے چومتے ہیں, اور بڑوں کو ماتھے میں چومتے ہیں, ہاتھوں میں چومتے ہیں. یہ عربوں کا کلچر ہے. ہمارے پاس ایسا کریں تو لوگ غصہ کریں, کیا ہمیں چومتے ہیں. تو یہ ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں ہے. اگر کلچر اسلام کے خلاف نہ جائے, اسلام میں اس کی اجازت ہے, اسلام میں اس کی اجازت ہے. تو نماز کے بعد یہ جب گلے ملتے ہیں اسے عبادت کے نیت سے مت ملے, بلکہ خوشی محبت تو ہمارے کلچر کے طور پر ملے. کیونکہ اس ڈھنگ سے گلے ملنا اور ایسے ملنا, سب جتنے بھی ایسے ملتے ضروری ہے ملنا ہے نا, یہ ایسے ڈھنگ سے صحابہ سے ثابت نہیں, صحابہ سے ثابت نہیں ہے. لیکن ہم اگر بطور کلچر اسے کرتے ہیں تو انشاءاللہ عبادت کی نیت نہیں ہے, ثواب کی نیت نہیں ہے, بلکہ صرف ایک محبت کا اظہار ہے, تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں. ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ عید کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہوں تو کیسے مکمل کروں؟ ویسے ہی مکمل کریں گے, ویسے ہی مکمل کریں گے. آپ کو اگر دوسری رکعت میں گئے تو آپ نے 5 تکبیر ہے نا, آپ کو 5 تکبیر ملی تو آپ کی پہلی رکعت پینڈنگ ہے, تو پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں, آپ اٹھ کے کھڑ کے 7 تکبیر کہہ کے اپنی نماز مکمل کریں. اگر آپ اٹھ کے کھڑ کے بغیر تکبیرات کے بھی اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں تو جائز ہے, کیونکہ تکبیرات زائدہ اس کا حکم سنت کا ہے, چھوٹنے سے نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتی. اللہ اعلم. مسجد میں فطرے کا پیسہ لکھا ہوا, ٹھیک ہے,
وہی بتا رہا ہوں نا، فطرہ جو ہے اسی کو زکات الفطر کہتے ہیں، اسی کی تفسیر آپ سن رہے تھے، اسی کو فطرہ کہتے ہیں. یہ آگے اناج محتاج کو پہنچے، محتاج مسکین کے ہاتھ میں اناج پہنچے، مسکین کے ہاتھ میں پیسے نہ پہنچے، اناج پہنچانا افضل ہے. اگر مسجد والے لے کر ڈالتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے ان کے پاس اناج لے کر دینے کا انتظام ہو، ہے نا. عام طور پر لوگ جا کے امام صاحب کو دے دیتے ہیں، فطرہ جا کے امام صاحب دے، اور امام صاحب لے کے بھرتے رہتے ہیں، ہے نا. حالانکہ اچھی خاصی تنخواہ ہے، اچھی خاصی تجارت ہے، حرام ہے ان کے لیے دینا، جائز نہیں ہے نا. ہمارے ائمہ عام طور پر کیا ہوتے ہیں، پیسہ آئے تو بس سے کیسے ہے وہ الگ بات، جیسے ممکن ہے ویسے پیسے بھرتے جاتے ہیں، اور دینے والے پھنس جائیں گے کیونکہ ان کی زکات کی فطر نہیں ہوئی. وہ آدمی محتاج نہیں، وہ آدمی فقیر نہیں، اسے آپ نے دیا تو آپ کی زکات الفطر نہیں ہوئی، فطر آپ کا مکمل نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے فقیر کو نہیں دیا، ایک غنی کو دیا، مالدار کو دے دیا. کیونکہ فطرہ غریب فقیر کے ہاتھ میں جانا ہے، اگر فقیر کے ہاتھ میں نہیں گیا تو آپ کا فطرہ مکمل نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا. تو اس لیے مسجدوں کے اماموں کو مت دیجیے، ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ مال پر انتظام ہے نا. اللہ اعلم. اچھا بہترین سوال کیے. رمضان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مصام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے 1 سال کا روزہ رکھا. کیسے؟ رمضان کے 30 روزے، اور عام حکم اسلام میں ہے الحسنۃ بعشر امثالها، یہ نیکی اس کا بدلہ 10 گنا اللہ دیتا ہے، یہ عام حکم ہے. تو 30 × 10 300، اور یہ 6 روزے 60 آپ ملائیں گے تو 360، تو اس 1 سال کے 360 دن کے روزے ہو جائیں گے. تو یہ اس کا ہے نا، اس کی فضیلت ہے. اب اس کے متعلق مسائل ہیں، کیسے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ 6 لگاتار رکھنا ہے، اسے الگ الگ رکھ سکتے ہیں، الگ الگ رکھ سکتے ہیں مہینہ ختم ہونے تک. آدمی کی یہ چھوٹ ہے کہ شوال کے مہینہ ختم ہونے تک کبھی ایک رکھیں، کبھی 2 رکھیں، بیچ میں چھوڑ چھوڑ کر رکھیں، جیسے اسے ممکن ہے وہ رکھیں. اور بعض لوگوں کی، خاص طور پر عورتوں کی، روزے پینڈنگ رہتے ہیں، فرض روزے پینڈنگ رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے فرض روزے رکھیں اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں. اگر کوئی عورت ٹال مٹول کرتی رہی، مثال طور پر سمجھے کہ اس کی 6 روزے ٹال مٹول کرتی رہی اور مہینے کے آخری میں 6 دن باقی ہیں، اب شوال کے روزے ہیں اور فرض روزے ہیں، کسے رکھے گی؟ سب سے پہلے فرض رکھے گی. اس کے شوال کے روزے گئے اور شوال کے روزے جو چھوڑ گئے اسے غیر شوال میں رکھ نہیں سکتے، اس کا قضا نہیں ہوتا، شوال کے روزے کا قضا نہیں ہوتا. یہ مہینے بنے جب چاہے روزہ آدمی رکھے، ختم کر لیں. قضا روزہ مقدم ہے کیونکہ قضا روزہ فرض ہے، شوال کے روزے سنت ہیں. تو فرض روزے پہلا آدمی رکھ لے یا پھر عورت رکھ لے، اس کے بعد یہ شوال کے 6 روزے رکھیں. واللہ اعلم. عید کی نماز شادی محل میں رکھتے ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ عید کی نماز شادی محل میں رکھتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کا حکم بھی عیدگاہ کا ہوگا، اس کا حکم بھی، کیونکہ وہ کامن پلیس ہے، وہاں پر لوگ شادیاں کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ عیدگاہ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض ایسے گھرانے ہیں، بلکہ اکثر ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے پاس عید کے کھانے کا تو پیسہ ہے لیکن غریب ہیں، کیا انہیں دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ دے سکتے ہیں. اللہ دیکھیے، آپ کی نظر میں کوئی غریب نظر آئے، معلوم ہو کہ غریب ہے، اسے دے دیجیے، ہے نا. بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس ناشتے میں کیا ہے، دوپہر کا ہے، رات میں کیا ہے، آپ کیا کھائیں گے، ایک دن کے لیے بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں. لن يشاد احد الدين الا غلبه. اگر کوئی آدمی دین کے معاملات میں سختی کرتا ہے تو ہاتھ بیٹھے گا. دین میں سختی کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے نا. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ جب تک نہیں تھکتے اللہ نہیں تھکتا. آپ تم شدت کرتے جاؤ گے تو شدت کرتے رہو گے، کوئی حل نہیں. تو اس وجہ سے بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ معلوم ہے مسکین محتاج آدمی دے دیجیے. اللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ فطرے کا پیسہ کسی ایک غیر مسلمان کو دے دیے تو کیا حکم ہے؟ وہ نہیں ہوا، اسے دوبارہ دینا پڑے گا. اس کے پیسے صدقے میں چلے گئے، اسے دوبارہ دینا پڑے گا کیونکہ غیر مسلمان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے زکوٰۃ، کسی نے زکوٰۃ کے پیسے غیر مسلمان کو دے دیے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوئی، اسے دوبارہ زکوٰۃ دینا پڑے گا کیونکہ غیر مسلمان
زکات کے مستحق نہیں ہیں، انہیں صدقہ دے سکتے ہیں، عید کی بلا کے کھلا سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، جو آپ کی خوشی ہے اس میں انہیں شریک کر سکتے ہیں، لیکن زکات انہیں نہیں دیں گے۔ زکات یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اللہ علیہ سوال کر رہے ہیں کہ شوال کے 6 روزے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ آپ چاہیں تو رکھیں، رکھیں تو ثواب، رکھیں تو ثواب، چھوڑیں گے تو گناہ نہیں۔ رمضان کے روزے چھوڑے بولے تو کل آپ نے سنا گناہ، لیکن شوال کے روزے یہ سنت ہیں، رکھیں گے تو ثواب، چھوڑیں گے تو گناہ نہیں۔ رکھیں گے تو 1 سال کا آپ کو اجر ملے گا، 1 سال روزے رکھنے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، گویا کہ آپ نے 1 سال رکھا۔ اللہ اعلم۔ ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ مسافر کے دوران بعض لوگ اغفر اللہ لنا ولکم پڑھتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ جب 2 مومن یا پھر مسلمان مسافر کرتے ہیں تو وہ یہ دعا پڑھے، اغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں اور آپ کو معاف کریں، یہ سنت ہے، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے آخری میں ختم القرآن کے نام سے ایک دعا ہے، یہ دعا پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا ہے، آدمی کو چاہیے کہ اسے پڑھیں، پڑھنے میں انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ آپ چاہیں تو الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی نے اپنے گھر میں قرآن ختم کیا ہے تو الگ پڑھ لیں، اگر کوئی امام تھا اس نے تراویح میں قرآن ختم کی تو بطور جماعت ہو، جیسے قرآن ختم ہو ویسے ہی من الجنۃ والناس کہے گا، ہاتھ اٹھا لیں، یہ دعا شروع کرے، نبی جو دعا آئی ہے وہ نبی دعا شروع کرے، دعا ختم ہوتی ہے، قنوت میں کرنا ضروری نہیں ہے، بس لوگ قنوت میں کرنا سمجھتے ضروری نہیں ہے، آدمی آگے جیسے قرآن ختم ہو جائے اسی لمحے دعا شروع کر سکتا ہے، اور دعا میں ہاتھ اٹھانا، اصل دعا میں ہاتھ اٹھانا، تو آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے، اور اکیلے پڑھتے ہیں تو بھی ایسے ہی پڑھیں، جماعت سے پڑھیں تو نماز میں پڑھیں، انشاءاللہ دونوں جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ کر رہے ہیں کہ قرآن بخش سکتے ہیں یا نہیں سکتے؟ بس لوگ قرآن پڑھ کے بخش دیں گے، اگر کسی آدمی کا بیٹا یا پھر بیٹی، کسی میت کا بیٹا یا پھر بیٹی، پوتا یا پھر پوتی، نواسا یا پھر نواسی، جن کا تعلق یہ خون کے رشتے سے ہے، ایسا رشتہ ہے جو قریبی رشتہ ہے، تو ایسے لوگ بخش سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے اذا مات ابن آدم، اگر آدم کا لونڈا مر جاتا ہے تو 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے ثواب ملتے رہتا ہے، وہ کون سی؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اگر وہ کر گئے تو اسے ثواب ملتے رہے گا۔ صدقہ جاریہ کیا؟ ایسا صدقہ جس میں سے لوگ مسلسل ہمیشہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے کسی نے مسجد بن دی، یا پھر کسی نے اسلامک سینٹر بن دیا، یا پھر کسی نے قرآن تقسیم کر دی، یا پھر کسی بستی میں کنواں کھود دیے، ہے نا، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ صدقہ جو جاریہ نہیں، جیسے کسی کو آپ نے کھلا دیا ایک مرتبہ، یہ صدقہ ہے لیکن جاریہ نہیں ہے، تو صدقہ جاریہ جس سے ہمیشہ لوگوں کو فائدہ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ تو آدمی نے اپنی زندگی میں ایک صدقہ کیا جو جاریہ تھا، مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتے رہے گا۔ اور نمبر 2، علم ينتفع به، اس نے ایسا علم چھوڑا جسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس نے بیانات کیے، لوگوں نے اسے ریکارڈ کر لیا، سن رہے ہیں، اس نے کوئی کتاب لکھی، یا پھر اس نے شاگردوں کو بنایا، علم سکھایا، تو یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا تب تک اسے ثواب ملتے رہے گا، علم چھوڑ کر گیا۔ نمبر 3، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے، جب تک یہ اولاد دعا کرتی رہے گی جب تک ثواب ملتے رہے گا۔ تو یہ نیک اولاد کی دعا میں قرآن شامل ہے، اس کے خیرات شامل ہے، بلکہ ہر نیک کام جو کرتا ہے وہ منتقل ہوتے رہتا ہے۔ تو یہ بچہ اگر باپ کے لیے پڑھ کر بخشتا ہے تو انشاءاللہ جا کر پہنچے گا، اسی طریقے سے صدقہ کر کے یہ نیت کیا کہ اجر میرے والد کو پہنچے یا پھر میرے دادا کو پہنچے تو انشاءاللہ پہنچے گا۔ واللہ اعلم۔ کہاں ہوا ایسے؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ مغرب کی نماز میں ہوا یہ
کہ 3 رکعت پڑھانی تھی تو 2 رکعت پڑھائے, اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا. امام صاحب پتہ نہیں رمضان کے گھر میں تھے تو 1 رکعت ان سے بھول ہو گئی. تو اس کے بعد لوگوں نے جب تنبیہ کی تو اٹھ کے کھڑے ہو کے 3 رکعت پڑھائی. یہاں پر ان سے غلطی ہوئی, یہاں پر ان سے غلطی ہوئی. ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اٹھ کر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھانا چاہیے تھا اور اس کے بعد سجدے سے کرنا چاہیے تھا. اس سے معاملہ ختم. اب انہوں نے کیا, انہوں نے اثر نو 3 رکعت پڑھائی تو جو 2 رکعت پینڈنگ ہے اس کا کیا ہوگا؟ جو 2 رکعت ادھورا چھوڑ دیے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ ادھورا چھوڑنا نہیں, ادھورا کو مکمل کرنے کے لیے تو سجدے سہو ہے. اور یہ کام ہمارے قاضی صاحب نے بھی کیا, کئی مرتبہ کیا بڑی مجھ سے, ہے نا, پڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کے کھڑے پھر دوبارہ نماز پوری پڑھاتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ ایسا ثابت نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے, بلکہ بدعت کے قریب پہنچ جائے گی بات. اس وجہ سے امامت وہ کرے جو احکامات جانتا ہو, مسائل جانتا ہو. جو حکم نہیں جانتا, اگر کسی عالم کو فقیہ کہا جائے تو ہنسے گی, تو یہ ہنسنے کا مسئلہ ہے. تو کرنا کیا چاہیے تھا کہ انہیں اٹھ کر 1 رکعت پڑھا کے سجدے سہو کرنا چاہیے تھا. چونکہ انہوں نے 2 رکعت کے بعد 2 سلام پھیر دیے تو نماز میں انہوں نے زیادتی کر دی. تو کیا کریں, 1 نماز پڑھا کے سلام پھیر کے سجدہ کر کے پھر سلام پھیریں, یا پھر انہی کے طریقے میں جو طریقہ یہاں پر رائج ہے جو بعض تابعین سے ثابت ہے, 1 سلام پھیرے پھر سجدہ کرے پھر 2 سلام پھیرے. یہ اس طریقے سے انہیں کر لینا چاہیے تھا. دوبارہ 3 رکعت پڑھانا نہیں چاہیے تھا, دوبارہ 3 رکعت پڑھانا نہیں چاہیے تھا. یہ کیا حساب ہے؟ تو 2 رکعت انہوں نے جو پہلے پڑھا ہے وہ تو ادھورے پینڈنگ رہ گئے, کیا مکمل کریں گے اسے؟ اور اس کے بعد پوری پبلک کو لے کے دوبارہ پڑھانا اس میں مشقت ہے نا. پیچھے کھڑے والوں کی کیا غلطی بھائی؟ امام صاحب نے غلطی کی تو ان کی کیا غلطی تھی؟ تو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ہوگا سوال یہ کر رہے ہیں کہ وتر کیا 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مسلم احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلاۃ اللیل مثنی مثنی اذا خشی احدکم الصبح فلیوتر بواحد. ایک صحابی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ راتوں میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 پڑھتے جاؤ. اگر صبح ہونے کا ڈر ہے تو 1 رکعت پڑھ کے وتر پڑھ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتر بواحدہ 1 رکعت پڑھ کے وتر کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو معلوم ہوا کہ رکعت پڑھ سکتے ہیں. اور وتر کا معنی بھی کیا ہے؟ آڈ نمبر سے 1 3 5 7 9. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 وتر 9 رکعت وتر ثابت ہے, جو کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. 3 رکعت وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پڑھتے تھے. تو اسی لیے 1 رکعت پڑھنے والے انہیں چاہیے کہ 3 پڑھیں, 1 کبھی کبھار پڑھیں. اب ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ 1 ہی ہمیشہ پڑھتے ہیں, 3 کبھی کبھار پڑھتے ہیں. ہونا چاہیے کہ 3 ہمیشہ پڑھیں, کبھی کبھار 1 پڑھیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. واللہ اعلم. امام کو اپوائنٹ کرنے والے چیک کریں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ امام کو اپوائنٹ کیسے کریں؟ امام کو اپوائنٹ سب سے پہلے یہ کریں کہ جانے کے امام کے قابل ہے یا نہیں ہے نا. سب سے پہلے اسے کیا قرآن یاد ہے؟ پورا قرآن نہیں, قرآن کا بیشتر حصہ یاد ہے. فجر کی نماز پڑھا سکتا ہے, عصر کی عشاء کی نماز پڑھا سکتا ہے, اس میں جو لمبی صورتیں پڑھانی ہے اسے اتنا یاد ہے, چیک کریں. نمبر 2, قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے, صحیح تلفظ ہے یا نہیں, یہ بھی چیک کریں. اور اس کے بعد نماز کے احکامات جانتا ہے نہیں جانتا ہے, طہارت کے احکامات جانتا ہے نہیں جانتا ہے, یہ سب باقاعدہ چیک کریں. ہمارے پاس کیا ہے, جو بھی یو پی سے آ گئے امام بن سکتے ہیں. ہمارے پاس اصول کیا ہے, جو بھی یو پی سے آ گئے امام بن سکتے ہیں. اسی لیے ہم کئی جگہ دیکھیں کہ وہ صرف یو پی سے اس لیے انہیں امام بنایا گیا, حالانکہ وہ اپنی بستی کے جاہل تھے, ہے نا. اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ پہنچ گئے اور اس کے بعد ان کی اردو دیکھے تو سمجھے گئے کہ بہت بڑے مولانا اور انہیں جو ہے اپوائنٹ کر دیا گیا. یہ غلط ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. سعودی عرب وغیرہ میں باقاعدہ اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے لیے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہاں کا ٹیسٹ دے اور وہاں پر امام بننے کے لیے کم از کم 2 جز یاد ہوں, آخری کے 2 جز کم از کم یاد ہوں, اور اسے طہارت اور امامت کے مسائل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, ایگزام دینا پڑتا ہے, اس کے بعد اسے اپوائنٹ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس اس کا کوئی انتظام نہیں, متولی خوش ہو گئے بس کافی ہے, متولی مسجد کے خوش ہو گئے بس کافی ہے. اور متولی کہتے بھی ہیں کہ بھائی تقوی والا امام مجھے نہیں چاہیے, لقوے والا امام چاہیے. لقوے والا امام اس وجہ سے کہ جو متولی بولے اس پر عمل کرے, ہے نا. متولی جو بھی کہے آمنا صدقنا کہیں, متولی جو بولے اس پر ایمان لائیں. ایسا امام چاہیے ہمارے معاشرے کو. جب تک ایسے امام رہیں گے ہماری امت فلاح نہیں پائے. جیسے علامہ اقبال نے کہا, قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اسے کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کے امام, ہے نا. قوموں کی امامت معمولی چیز نہیں, آپ کو لوگوں نے سامنے کھڑایا ہے تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. نہ کہ صرف آپ نماز پڑھائیں بلکہ ان کی زندگی کے احوال کو درست کریں, ان کے مسائل کا حل کریں. مسجد صرف کبھی کبھار آنے کی جگہ نہیں ہے,
مسجد آپ کا دوسرا گھر ہے بلکہ آپ کا پہلا گھر ہے. مسجد سے آپ زیادہ جڑے رہیں, مسجد کے معاملات میں دخل اندازی کریں, مسجد کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, مسجد میں صرف نماز پڑھاتے ہیں اور جیسے ہی نماز ختم ہوگا بڑا کفر ڈالتے ہیں, کوئی ادب نہیں ہے. مصیبت ایک کھول کے چھوڑیں گے تو پورے واٹسان سب چوری چلے آتے ہیں, وہ بھی مجبور ہے, امت تو ایسی ہے. تو بہرحال مسجد میں ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, مسجد میں قرآن کی تفسیر, حدیث کی شرح, مسجد میں اور محلے والے جمع ہوں, مسجد میں بہت دوسرے ایکٹیویٹیز ہوں, بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز ہوں, عورتوں کے لیے ایکٹیویٹیز ہوں. جو ایکٹیویٹیز ہم اس مرکز میں کرتے ہیں اصل میں مسجد میں ہونی چاہیے. اب ہمارے مساجد چلانے والوں کے اس تعلق سے دور دور تک خبر نہیں تو ہماری امت کی حالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر سارے عرب میں حکومت کی. مسجد میں ہر چیز ہوتی تھی, مسجد میں قضاوت ہے نا, کورٹ مسجد تھی ہے نا, اور منسٹری آف ڈیفنس مسجد, منسٹری آف ایگریکلچر مسجد, منسٹری آف ہے نا, جتنے بھی منسٹر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منسٹری سے سب مسجد میں تھے. مسجد میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو ہلایا. مسجد کو ہیڈ کوارٹر سے, مسجد جمع ہونے کی جگہ ہے, مسجد مرکز ہے, مسجد بنیاد ہے, مسجد جڑنے کی جگہ ہے. ہماری امت اسے سمجھتی ہے. اللہ اکبر. بیٹھ جائیں پانچ وقت نماز ہے نا, اس میں کہ فجر, مغرب, عشاء میں امام صاحب جو سورہ بولتے ہیں ہمیں خاموش رکھیں, اور عصر اور ظہر میں آ کے ہمیں پڑھ سکتے ہیں, نہیں امام صاحب کا فالو کر سکتے ہیں. کون سی پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے تعلق سے پوچھ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض نمازیں جسے جہری نماز کہتے ہیں, جہری نماز وہ جس میں امام تلاوت کرتے ہیں, وہ کون سی نمازیں ہیں؟ فجر, مغرب اور عشاء. مختصر آپ رات کی نماز کہہ سکتے ہیں. رات کی نمازوں میں امام اونچی آواز سے پڑھیں گے, دن کی نماز میں امام نہیں پڑھیں گے, دلی دل میں پڑھیں گے. تو جو نماز جس میں دلی دل میں پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں نماز سری, جس میں پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں نماز جہری. تو اگر امام صاحب نماز سری میں خاموش ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا من لم یقرأ بأم الکتاب فصلاته, جو آدمی ام کتاب نہیں پڑھا, سورہ فاتحہ نہیں پڑھا, اس کی نماز غیر مکمل ہے, اس کی نماز انکمپلیٹ ہے, اس کی نماز پوری نہیں, بلکہ ایک روایت میں آیا کہ اس کی نماز ہوتی نہیں. تو سورہ فاتحہ پڑھنا بہت سنگین معاملہ ہے, نماز کا رکن ہے. اگر امام کے پیچھے ہیں آپ, امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, آپ غور سے سورہ آمین کہیں تو انشاءاللہ کافی ہے. لیکن امام خاموش ہوتے وقت آپ کو لامحالہ پڑھنا ہے, آپ کو ضروری پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ ہی سے نماز ہوتی ہے, نماز کا اہم رکن ہے سورہ فاتحہ. اسی لیے سورہ فاتحہ کا نام الصلاۃ, سورۃ کا نام ہی صلاۃ. تو سورہ فاتحہ کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. لیکن اس میں چھوٹ یہ ہے کہ اگر امام تلاوت کر رہے ہیں تو آپ نے اگر اسے سن لیا غور سے تو انشاءاللہ کافی ہے. لیکن بعض علم کہتے ہیں کہ نہیں, امام صاحب پڑھے تو بھی آپ پڑھیں پیچھے, جب امام صاحب رکے تو آپ رکیں اور پڑھیں, ہے نا, بغیر چاہے آپ جو بھی ہو امام کے پیچھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بعض علم کا فتویٰ ہے. تو اس وجہ سے سورہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. امام خاموش ہے تو کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ اگر امام رکوع میں چلے گئے, آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ سیدھے رکوع میں چلے گئے تو کیا آپ کو رکعت ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنے زمانے میں امام کو رکوع میں پالے تو سمجھتے کہ ان کی رکعت ہوتی, یہ ان کے پاس عام تصور تھا. جیسے مسلم کی روایت ہے, ابو بکر ایک صحابی تھے, وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھے کہ مسجد میں امام رکوع میں ہے, تو دہلیز پہ ہی انہوں نے رکوع کر لیا اور رکوع میں ہی چلتے ہوئے آ کے صف میں داخل ہو گئے. نماز ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرص کو زیادہ کرے, دوبارہ ایسا نہ کرو. تو یہ صحابی کو معلوم تھا کہ رکوع میں مل گئے تو رکعت مل جاتی ہے. تو عام صحابہ کے پاس تصور یہ عام عمل تھا, تو اس وجہ سے ایک کیس کو ایکسپشنل کیس مانی. سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, کوئی اس میں شک نہیں. اگر امام رکوع میں چلے گئے, ایسی صورت میں ایکسپشن ہے کہ آپ بغیر سورہ فاتحہ کے رکوع میں جا کے اس رکعت کو کیلکولیٹ مان سکتے ہیں. اللہ اعلم. کیسے کرسی پہ بیٹھتے وقت سجدہ کیسے کریں؟ دیکھیے, جو آدمی کرسی پہ بیٹھ کر پڑھتا ہے یا پھر بیمار ہوتا ہے, جس کے پاس عام نماز کے اسٹرکچر سے ہٹ کے اس کا ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے, تو ایسے صورت میں جتنا وہ سجدے کی شکل میں آ سکتا ہے اتنا آنے کی کوشش کرے. کوئی سو کر نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ہے نا
کوئی بیمار ہے وہ بالکل بیٹھی نہیں ہو سکتا تو وہ سمجھے کہ رکوع کے لیے اتنا ہاتھ نکالیں اور سجدے کے اتنا نکالیں. رکوع اور سجدے میں فرق کر کے نماز پڑھیں. اگر بیٹھ کر کرسی نماز پڑھتا ہے تو بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اتر کے سجدہ کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں اور بعض لوگ اتر کے سجدہ نہیں کر سکتے تو وہ لوگ سامنے جھک جاتے ہیں. انشاءاللہ جائز ہے, ایسا کرنا جائز ہے. اس سے جتنا وہ رکوع کر سکتے ہیں, رکوع کر سکتے ہیں اتنا تو کریں, جتنا اس سے کرنا ممکن ہے اتنا کریں. اللہ اعلم. پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی روزہ ہی رہتا نہیں, کیا وہ بھی فطرہ دے گا؟ فطرہ تو دے گا, لیکن روزہ اس نے نہیں رکھا تو اس نے بڑا گناہ کیا. رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کا چھوڑنا بڑے گناہوں میں سے ہے. تو ہم اسے کہیں گے کہ جا کے قضا کر. اگر اس نے عمدن بغیر کسی ریزن کے چھوڑا ہے تو قضا بھی نہیں کہتے ہیں. یہ آدمی تو بڑا گناہ کیا ہے, اب اللہ چاہے تو معاف کرے ورنہ نہ پکڑے. اور آپ نے کل کی مجلس میں سنا, جو آدمی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسے الٹا لٹکا دیا جائے گا اور اس کے جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا اور منہ اور جبڑوں سے خون گرتا رہے گا. نعوذ باللہ, جہنم میں یہ سزا ہے جو روزہ چھوڑتا ہے. تو روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا منکر ہے, بہت بڑا گناہ ہے. آدمی سے نہ کریں, آدمی سے نہ کریں. البتہ وہ زکات الفطر تو دے گا, فطرہ تو دے گا. اللہ تین ٹائم بھی نہیں. یہ آ کے سوال کر رہے ہیں کہ 3 دن تکبیر بولنے کا کیا حکم. یہ آ کے عید الاضحیٰ میں ہے, جب حاجی وہاں پر ہوتے ہیں, مزدلفہ میں مینا میں ہوتے ہیں, تو وہ بھی تکبیر کہتے ہیں. تو آپ ان کی مشابہت کرتے ہوئے آپ بھی تکبیر کہتے ہیں. رمضان میں نہیں ہے, رمضان میں ہے, رمضان میں نہیں. رمضان میں صرف عید الاضحیٰ میں, بقرعید میں, رمضان میں نہیں. اللہ اعلم. یہ بیان میں جو میں شروع کیا سب سے پہلے یہی بولا, آپ دہلی سے آئے تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے اگر کوئی قوم وہ سمجھتے ہیں کہ عید ہے تو عید منائیں, اور دوسری قوم جو بات نہیں سمجھتی ہے تو عید منائیں. انہیں چاہیے تھا کہ مل کر عید منائیں, لیکن جب انہوں نے الگ الگ عید کر لی, دونوں کے پاس دلیل ہے تو انشاءاللہ دونوں کو عید کا ثواب ملے گا باذن اللہ. لیکن یہاں دونوں کی طرف سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ جمے نہیں, ملے نہیں, جڑے نہیں, تو اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. جب کسی قوم کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے تو یہ قوم کمزور ہو جاتی ہے اور اللہ کی مدد نہیں آتی, تو انہیں دوسرے ڈھنگ سے عذاب ہوگا, دوسرے ڈھنگ سے پکڑے جائیں گے. البتہ ان کی عیدیں تو درست ہیں, اس میں انشاءاللہ ثواب ملے گا. اللہ اعلم. ہاں, سوال یہ کر رہے ہیں کہ عام طور پر مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا کراس ہو کے رائٹ ہینڈ سائڈ تھوڑی دیر کے لیے جھکتے ہیں اور نیٹ ورک کنیکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. یہ میرے دوستو یہ کسی بھی سنت میں نہیں ہے. ان سے آپ پوچھیں گے تو کہیں گے کہ بغداد ہے, ان کے لیے ہم سلام بھیجتے ہیں. یہ بالکل بدعت ہے, یہ بدعت ہے. کرنے والے کو پکڑا جائے گا قیامت کے دن, کرنے والے کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی, کیونکہ اس نے بدعت کی. شریعت میں ایسی چیز کو ایجاد کیا جس کی اجازت نہیں, جسے صحابہ نے تابع نہیں کیا, وہ کام وہ آدمی کر رہا ہے. بلکہ عبد القادر جیلانی کے لیے سلام بھیجتا ہے, اور وہ کب پیدا ہوئے؟ 540 ہجری کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے 500 ساڑھے 500 سال بعد آئے, اور عبد القادر جیلانی اور عمل سے کوئی تعلق نہیں, انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا. تو یہ بعد میں غلو کرنے والے جو لوگوں کے حق میں غلو کرتے ہیں وہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں. یہ عمل بدعت ہے, کرنے والے کو سزا ملے گی, اور ایسے کرنے والے کو روکنا چاہیے, سمجھانا چاہیے, کہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. وہ کہیں گے کہ تو صرف ہم سلام بھیج رہے ہیں, اس میں کیا غلطی ہے؟ ہم کہیں گے کہ اس ڈھنگ سے اپنے مرضی سے سلام بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے, اس وجہ سے بدعت ہے. ابن عمر کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا رضی اللہ عنہ, تو اس نے چھینکا اور اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. ابن عمر نے کہا کہ خاموش ہو, بدعت کر رہے ہو, کیوں بدعت کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا, اس میں کیا بدعت ہے؟ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف الحمدللہ ثابت ہے, تو نے رب العالمین کہہ کے بدعت کی ہے. کہا رب العالمین کہہ کے تم نے بدعت کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں اسے, صرف الحمدللہ کہو, ڈانٹا اور ساتھ میں نصیحت کی. تو اگرچہ کہ چیز اچھی ہے کہہ کے آپ اسے جب ایڈ کریں گے تو بدعت پیدا ہوتی ہے. عبادت اسی ڈھنگ سے کریں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس قسم کی عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا, نہ عبد القادر جیلانی نے ان کے پیروں کو سکھائے. یہ غلو کرنے والے ہیں جو شدت کرتے ہوئے ایسی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. ایسے لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے. واللہ اعلم.
عید کے دن غسل کرنا ضروری ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ عید کے دن غسل کرنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے غسل کبھی بھی واجب نہیں ہے, غسل کبھی بھی واجب نہیں, یہاں تک کہ جمعہ کے لیے بھی جو حدیث آئی ہے علی نے کہا اسے ضروری مانا گیا ہے. تو آدمی غسل کر کر جائے گا تو سنت ہے, پاک صاف ہو کر جائے گا تو سنت ہے, اسے انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. اللہ اعلم. گھر میں موت ہو جاتا ہے, ابھی لوگ دفنانے کے بعد 3واں 10واں 40واں کرتے ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض گھروں میں مرنے کے بعد 10واں 30واں 40واں ایسے مختلف برسی ایسی زیارت سب سے پہلے ایسی چیزیں کرتے ہیں, اس کا حکم کیا ہے؟ میرے دوستوں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بدعت ہے, اسے کرنا نہیں چاہیے. ہمارے لوگوں نے اسے شروع کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین سے چیز ثابت نہیں ہے, بعد کے لوگوں نے اسے شروع کیا ہے, پتہ نہیں کس نے شروع کیا ہے نا. زیارت کرتے ہیں 2 دن کے بعد, اس کے بعد 10 دن کے بعد, ہے نا. جب بھی کچھ بھی ہو پکتے رہتا ہے, جب بھی کچھ بھی ہو, جس کے گھر میں مر گئے وہ تو مرا پکاتے رہے اور لوگ آ کے کھاتے رہے. حالانکہ الٹا سنت ہے کہ جس کے گھر میں میت ہے اس کے گھر میں کھانا پکا کر بھیجا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب جو وفات پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان لوگوں کے لیے کھانا بھیجو, فإنهم أتاهم ما يشغلهم, جعفر کے خاندان والوں کے لیے ایک ایسی چیز آ گئی جنہیں ان لوگوں کو بزی کر دیا, ان کی موت, جعفر رضی اللہ عنہ کی موت, تو ان کے لیے کھانا بھیجنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو الٹا کرنا چاہیے, موتا کے گھر کے لیے کھانا بھیجنا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جس کے گھر میں مر گئے وہاں پر پکا کے ڈالتے, وہ اس میں ویجیٹیبل ڈالنا, نان ویج نہیں ڈالنا, کیونکہ نان ویج دوسرے وقت کھاتے ہیں, ہے نا, وہ ویجیٹیرین کا مزہ آنا چاہیے. یہ سب بدعت ہے میرے دوستوں, اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد قرآن خوانی بھی رکھتے ہیں. ہاں, جو لوگ قرآن پوچھتے ہیں کہ قرآن خوانی کا کیا حکم ہے, قرآن خوانی کہتے ہیں فارسی میں پڑھنے کو, خوانی فارسی میں پڑھنے کو کہتے ہیں. اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں کرایہ پر اور ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. دیکھیے جیسے آپ نے سنا وہ میت کے وارث اگر پڑھ کر قرآن بخشتے تو انشاءاللہ جائز ہے. اس طریقے سے لوگوں کو جمع کرنا, انہیں کرایہ پر لینا, ہے نا, اور ایک دن میں جلدی پڑھ کے بخشنا, یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, یہ چیز بدعت ہے. اور اس کے بعد پڑھتے کیا ہیں آپ دیکھیے, جلدی پڑھتے ہیں, گھاس کاٹتے ہیں, نہ تجوید نہ کچھ, اور بعض لوگ اگر وہ دیکھنے والے پڑھ گئے تو اس میں پڑھا دیتے ہیں, ایسے بھی ہوتا ہے. ایسے نہ ہو, یہ سب جو ہے بالکل غلط. جب آدمی بدعت کرتا ہے تو ایسی چوریاں آئیں گی. سنت میں برکت ہے, اس میں پاکیزگی ہوتی ہے, بدعت گندی ہے, اس میں ایسے مکر ہوتے رہتے ہیں. اللہ اعلم. کب انتقال ہوئے؟ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وفات پا گئے, 1 ہفتے کے بعد عید آئی, کریں گے کیا, منائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ کسی کے گھر میں کوئی وفات پا گئے تو 3 دن تک غم منانے کی اجازت ہے. اسے کہتے ہیں استعداد 3 دن تک جائز ہے. گھر والے پورا غم منائیں گے, کوئی حرج نہیں. غم منانے مطلب پھاڑنے کی پھریں گے نہیں, ہے نا, غم مطلب کوئی خوشی نہیں منائیں گے, کوئی سجے سورے کپڑے نہیں پہنیں گے, جو نارمل کپڑے وہی پہنیں گے. البتہ بیوی جو ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک عدت پوری کرنی ہے. اس میں وہ زیب و زینت نہیں کرے گی, گھر میں بیٹھے رہے گی عدت پوری کرنے تک, ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہے. تو 1 ہفتہ ہے تو آدمی عید منا سکتا ہے, خوشی منا سکتا ہے, سوا اس کے بیوی کے. وہ عید منائے گی نہیں, بلکہ زیب و زینت نہیں کرے گی. گھر کھا پی سکتی ہے, اچھا کھا سکتی ہے, پی سکتی ہے, لیکن زیب و زینت نہیں کرے گی, ہے نا. زیور اس کا مطلب نہیں سفید ساڑی پہننے کی, نہیں نا, جو نارمل کپڑے وہ کپڑے پہنے کی, زیب و زینت نہیں کرے گی, غیر ضروری گھر سے نہیں نکلے گی, اور جہاں شوہر وفات پایا وہیں پر رہے گی. اللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد سب مل کے سلام پڑھتے ہیں اور اس میں مختلف پکچر کی گانے پڑھ دیتے ہیں, ہے نا. یہ اس کی کوئی دلیل نہیں میرے دوستوں, کوئی دلیل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہم مسلمانوں کا کام ہے, ہم سلام بھیجتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا كان يوم الجمعہ فاكثروا علی الصلاۃ, اگر جمعے کا دن آ گیا تو مجھ پر صلوات بھیجو, زیادہ سے زیادہ بھیجو. تو فجر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا ٹائم ہے, اس میں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے. لیکن فجر کی نماز خاص کر کے وہ بھی صلوات بھیجنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے جملے سکھائے, اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ نبینا محمد, اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراہیم, اللهم بارک علی محمد. یہ جو سکھائے ہیں یہ پڑھے آدمی. یہ اردو بھی ہے نبی السلام علیہ کا, یہ ہے, اس کے لیے کوئی دلیل نہیں, بلکہ یہ بدعتوں میں شمار ہوگی. لوگوں کو کرنا نہیں چاہیے, کرنے والوں کو نصیحت کرنا چاہیے.
وہی تو بتا وہی بتایا کہ قرآن خوانی اس ڈھنگ سے لوگوں کو کرائے پہ لے کے ایسے ڈھنگ سے وہی بتا رہا ہوں امام صاحب کو بلا کے کرائے پہ لے کے قرآن پڑھانا اس کی کوئی اجازت نہیں. البتہ ان کے وارثین قرآن پڑھ کے بخش سکتے ہیں. اللہ عالم 40 میں 10 میں 30 میں رکھنے سے کیا موت کو تکلیف ہوتی ہے؟ میرے دوستو ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو جب بھی نیک لوگوں کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو ہم کو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں. وصیت میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد رونا نہیں, چلانا نہیں, چیخنا نہیں, اور میری میت کو جلدی پہنچا دینا, اور اس کے بعد میرے مرنے کے بعد بدعتیں نہیں کرنا. یہ وصیت کیا کرتے تھے, کیونکہ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ آدمی کی ذمہ دار نہیں ہے تو کم از کم وصیت کر دے. تو یہ سنت ہے مرنے سے پہلے اگر کسی بھی ٹرین ہو گیا کہ وہ مرنے والا ہے تو اپنے گھر والوں کی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد بدعت نہ ہو. اگر بغیر وصیت مرتا ہے, اگر کسی نے رویا چیخا, اہل علم کہتے ہیں کہ میت کو عذاب ہوگا, میت کو عذاب ہوگا. اس وجہ سے آدمی وصیت کا احتیاط کرے اور وصیت کر کے وفات پائے. اللہ عالم. اگر وصیت کیا اس کے باوجود لوگوں نے کیا ہے تو انشاءاللہ اسے کوئی اذیت نہیں ہوگی. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں لوگ ہیپی برتھ ڈے کیا ہے برتھ ڈے مناتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ میرے دوستو ہم مومنین دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو قید خانے میں سمجھتے ہیں. یہاں پر اس ڈھنگ سے آپ پیدائش پر خوشی منانا ہے نا, یہ اس کی کوئی اس میں اسلام میں گنجائش نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا, نہ صحابہ نے منایا ہے. یہ غیر مسلمانوں کا کلچر ہے, عیسائیوں کا کلچر ہے. وہ کلچر کو ہم لوگوں نے اختیار کیا ہے. اگر کسی غیر مذہب کا کلچر ہے وہ کی عبادت میں شامل ہے, اسے ہم کر رہے ہیں تو وہ چیز گناہ ہے. متشبہ بقوم فہو منہم, تو ایسا کرنا اسے گناہ ملے گا, ثواب تو نہیں ملے گا. اللہ اعلم. مجلس برکات. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.